نکاح کی شادی میں کرنا چاہتا ہوں، ضروری بھی ہے کیونکہ اکثر جو ہے امام صاحب جو عربی میں جو خطبہ پڑھتے ہیں جس کو نکاح خطبہ نکاح کے جو خطبہ کہا جاتا ہے، اکثر لوگ ان کی اس خطبہ کے اندر ہے کیا، اس کے معنی مطلب کیا ہے، اللہ کے رسول یہ خطبہ نکاح کے ٹائم یہ کیوں پڑھتے تھے، کیا وجہ ہے؟ تو انشاءاللہ مختصر میں ہم سمجھیں گے کہ اللہ کے رسول یہ خطبہ کیوں پڑھتے ہیں۔ کیونکہ نکاح کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے، گواہ کا ہونا ضروری ہے، مہر کا ہونا ضروری ہے، یعنی رضامندی کے ساتھ ولی کا، گواہ کا اور مہر ادا کرتے نکاح ہو جاتا ہے۔ لیکن خطبہ کیوں پڑھتے تھے اس پر ہمیں غور کرنا ہے۔ آئیے وہ خطبہ جو ہے چند الفاظ میں آپ کے سامنے مختصر رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لڑکی سے اجازت لینے کے بعد مہر متعین کرتے، گواہ متعین کرتے اور پھر لڑکا سے قبول کرواتے۔ اس سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ایک نصیحت کرتے اور نصیحت کرتے وقت سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، تمام تعریف سرکار رب العالمین کے لیے، ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، نحمدہ ونستعینہ اور ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں، ونستغفرہ اور اپنے تمام گناہوں کی استغفار توبہ اسی سے کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پر سب سے پہلے اللہ کی تعریف، کیوں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ معاشرے میں ایسے ہیں کہ نکاح کو بہت مشکل بنا لیے اور لوگوں کے پاس استطاعت ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود، اتنا رقم ہے، حیثیت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نکاح نہیں کر رہے، کیوں؟ اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ہے۔ جن کو یہ موقع نصیب ہوتا ہے یہ سب اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف بیان کرتے تھے، یہ سب اللہ کی مدد سے ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے تعلق سے لوگوں کو ابھارتے ہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، امام ابو داؤد نے اپنی کتاب سنن ابو داؤد کتاب النکاح کے اندر ایک روایت نقل کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کی طرف ترغیب دلاتے ہیں کہ یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، کہ اگر تم طاقت رکھتے ہو، استطاعت رکھتے ہو کہ لڑکی کے دیکھ بھال کرنے، کھلانے پلانے کے حیثیت سے، پہنانے کے حیثیت سے اور پھر جو ذاتی اندرونی باطنی معاملہ اس تعلق سے اگر تم طاقت رکھتے ہو فلیتزوج، تم نکاح کر لو۔ نکاح کی اتنی زیادہ فوائد ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اغض للبصر، نکاح کی برکت سے نگاہیں جھک جاتی ہے، زنا کی طرف آنکھ نہیں اٹھتا ہے، وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، شرمگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے، یہ نکاح کی برکت۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ نور کے اندر نکاح کے تعلق سے فرمایا کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگرچہ کہ کوئی غلام ہو، غریب ہو، تم نکاح کر لو، تم نکاح کر لو، لیکن نیک ہونا چاہیے، صالحون، نیک ہو، غلام ہو، اس سے نکاح کر لو۔ اللہ رب العالمین نکاح کی برکت سے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر تم لاچاری اور فقیری کی حالت میں زندگی گزار رہے ہو تو اللہ رب العالمین نکاح کی برکت سے یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ تجھے مالدار بنا دے گا نکاح کی برکت سے۔ تو نکاح کے اتنے فوائد ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پر صحابہ کرام کو یہ ترغیب دیتے اور یہ خطبہ پڑھتے، فرماتے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام سے، اور آدم علیہ السلام کو ان کی بیوی حوا کی پسلی سے پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر اللہ رب العالمین آدم اور حوا سے ہے بہت سارے لوگوں کو جو ہے پیدا کیا، یہ اللہ رب العالمین نے اشارہ دیا۔ تو اللہ کے رسول یہاں پر یہ بھی آیت پڑھتے تھے اور یہ اشارہ دیتے تھے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کہ جب تم رشتہ جوڑنے جا رہے ہو، تعلقات جب ایک دوسرے سے اختیار کر رہے ہو، تو اس معاملے میں بھی اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تم اللہ سے اس معاملے میں ڈرتے رہنا، رشتہ داری جو ہے تعلق کرنے کے معاملے میں، کیونکہ اگر
رشتے کے اندر اگر ذرہ برابر بھی آپ نے رشتے کو نبھانے میں یا اس کے اندر کسی لڑکی کو لا کر کے اس کے ساتھ سختی کرے یا اپنا حکم چلائے، اگر رشتے میں جو ہے لڑکی کے ساتھ بہت سارا کوئی ایسا معاملہ کرے یا لڑکی کی طرف سے جو ہے شوہر کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو یا ان کی جو ہے حقوق کو ادا نہ کرے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ واتقوا اللہ، تم اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، تساءلون به، اس تعلق سے بھی اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ اگر بیوی جو ہے اپنے شوہر کے حقوق کو ادا نہ کرے اور شوہر اپنی بیوی کے حقوق کو ادا نہ کرے تو رشتہ داری کے معاملے میں بھی اللہ رب العالمین تم سے سوال کرے گا۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ رب العالمین تم پر نگہبان ہے۔ اس کے بعد پھر آخری آپ نکاح میں فرماتے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو جب بھی تم کوئی بات کہو تو سچی بات کہو، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو اصلاح کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ یعنی یہاں قبولیت کے وقت بھی یعنی سچے دل سے تصدیق کرو کہ ہاں ہمیں یہ نکاح منظور ہے اور انشاءاللہ اللہ سے ڈرتے ہوئے ہم دونوں ایک دوسرے کے حقوق کی جو ہے پابندی کے ساتھ نبھائیں گے۔ یہ ایک عزم اور ایک وعدہ ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ خطبہ مسنونہ میں بھی ہم پڑھیں گے، یہی سب الفاظ ابھی آپ سنیں گے جب ہم خطبہ پڑھیں گے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داری جوڑنے کے معاملے میں اللہ رب العالمین سے ڈرایا کرتے تھے اور رشتے کے تعلق سے، نکاح کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ابھارتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طریقے سے تعلقات جوڑنے کے معاملے میں اللہ سے ڈراتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم زندگی کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیوی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جن کے پاس باری ہے جانے کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بیوی کے پاس جاتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ موقع ایسا آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری میں مبتلا ہو گئے آخر وقت میں، اور پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہوئی کہ میں جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آج رات یہیں گزاروں گی، آج رات یہیں گزاروں گا رات سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بیوی کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اب مجھے خواہش ہے آخر وقت میں کہ میں عائشہ کی حجرہ میں جو ہے زندگی گزاروں، یعنی یہاں عائشہ کے پاس ہے، کیا تم لوگوں کی طرف سے اجازت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بیوی کو رکھنے کے بعد بھی ناانصافی نہیں کرتے تھے کسی بیوی کے ساتھ۔ یہ اللہ رب العالمین کا ڈر کہ اللہ رب العالمین نبی ہو، ولی ہو، کوئی بھی شخص ہو، اللہ رب العالمین کے حقوق نے جو اللہ نے حقوق قائم کیا ہے اس تعلق سے اگر کوئی بھی لاپرواہی کرے تو اللہ رب العالمین سے سوال ہونا ہے۔ اللہ کے رسول ڈرتے تھے کہ اگر ہم جو ہے فلاں بیوی کے پاس باری ہے، اگر ان کے پاس چلے جائے، اگر اللہ رب العالمین سوال کر لے تو ہم بچ نہیں پائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام بیوی کو اکٹھا کر کے اجازت لیتے تھے، اگر تم لوگوں کی طرف سے خوشی سے اجازت ہے تو میں عائشہ کے گھر ٹھہروں گا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے میاں بیوی کے حقوق کو اپناتے تھے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو نکاح ہونے جا رہا ہے اس کے اندر برکت پیدا فرما دے اور جو ہے دونوں کو جو ہے خیر کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ بہت سارے لوگ جو ہے نکاح کو اتنے مشکل اور نئے رسم و رواج کے نام پر نکاح کے اندر اور جو ہے نکاح کے معاملے میں یا رشتہ جوڑنے کے معاملے میں نئے رسم و رواج کو جو ہے ایجاد کر چکے ہیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایسے لوگوں کو جو ہے سنت کے مطابق، کتاب و سنت کے مطابق اسے نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ بہت ساری بچی جو ہے جن کے ماں باپ پریشان ہیں، نکاح ان کے تعلق سے کہیں رشتہ نہیں بن پا رہا ہے، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان بچی کے جو ہے نکاح میں آسانی فرما اور ان کے رشتے میں جو ہے آسانی فرما۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم مسلمانوں کی حفاظت فرما، امت کی حفاظت فرما۔ آپ لوگ بہت شکر گزار ہیں، ہم آپ کی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں اپنی قیمتی وقت نکال کر کے یہاں جو ہے نکاح میں موجود ہوئے ہیں۔